ارطغرل کون تھے؟ ارطغرل غازی کے نام سے ایک ترک ڈرامہ پاکستان ٹی وی کو اردو زبان میں نشر کیا جا رہا ہے، لیکن اردو زبان میں ڈبنگ سے قبل یہ ڈرامہ پاکستان میں اس حد تک مقبول ہے کہ اس کے مداحوں میں عمران خان بھی گنا جاتا ہے، جو اس میں دکھائی گئی اسلامی تہذیب کی تعریف کر چکے ہیں۔ عثمانی روایات کے مطابق ارطغرل سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد تھے۔ اس کے علاوہ ان کے بارے میں حقائق پر مبنی معلومات زیادہ نہیں ہیں۔ کئی صدیوں تک دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر حکمرانی کرنے والے اس خاندان اور سلطنت کا آغاز تاریخ کے دھندلکوں میں گم ہو چکا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں عثمانی روایات کے علاوہ اس دور کی دو ٹھوس نشانیاں، ایک سکہ اور بازنطینی سلطنت کے مورخ کی ایک تحریر اور عثمان کے خواب کا ذکر ملتا ہے۔ جو بات طے ہے وہ یہ کہ عثمان کا تعلق آج کے ترکوں میں اناطولیہ کے علاقے میں آباد ترک خانہ بدوشوں کے قبیلے سے تھا، اور اس کی حکومت اناطولیہ کی درجنوں چھوٹی چھوٹی حکومتوں میں سے ایک تھی جن کی طاقت میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر عثمان یا پھر ان کے والد نے ایسا کیا کہ صرف اسی خاندان کا راج قبیلے سے چھوٹی ریاست اور پھر اناطولیہ کی بڑی سلطنت بننے میں 3 براعظموں میں پھیلا اور پھر خلافت میں تبدیل ہوا۔ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد 14ویں صدی کے اوائل میں رکھی گئی اور یہ 20ویں صدی میں ختم ہوئی۔ اس دوران ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والے 37 سلطان اس کی مسند پر بیٹھے۔ ایک مورخ کے مطابق کسی خاندان کا مسلسل اتنی دیر حکومت کرنا معجزے سے کم نہیں۔ اب میں جس مورخ کی بات کر رہا ہوں وہ ہے کتاب عثمان کا خواب، یعنی سلطنت عثمانیہ کی کہانی عثمان کا خواب۔ یہ کیرولائن فنکل نے اپنی کتاب میں لکھا، اور وہ لکھتی ہے کہ عثمانیوں کی کامیابی کی وجوہات کچھ بھی ہو، لیکن ان کی اناطولیہ، وہ علاقے جو کسی حد تک آج کی ترکی کی حدود سے مطابقت رکھتے ہیں، میں اپنے ہمسایوں کے ساتھ 2 صدیوں پر پھیلی ہوئی لڑائی انتہائی سخت تھی۔ ایک اور کتاب سلطنت عثمانیہ کی تاریخ اور جدید ترکی، اسے بھی انگریز مورخ نے لکھا تھا، اسٹینفورڈ جے شاہ، اور یہ کتاب میں لکھتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کی شروعات تاریخ کے طالب علموں کے لیے ہمیشہ سے اہم سوال رہا، لیکن اس دور کے ذرائع کی کمی اور بعد کے ادوار میں لکھی گئی روایات میں تضاد کی وجہ سے پورے یقین سے کچھ بھی کہنا مشکل ہے۔ انہوں نے اسی مشہور روایات کو بیان کرتے ہوئے لکھا کہ عثمانیوں کا جد امجد سلمان شاہ تھے جو کائی قبیلے کے سردار تھے اور 12ویں صدی کے آخر میں شمالی ایران کے ایک علاقے میں آباد رہے۔ روایت کے مطابق منگول حملوں کے پیش نظر دیگر بہت سے ترک قبائل کی طرح یہ قبیلہ بھی غلامی اور تباہی سے بچنے کے لیے نئے علاقوں کی طرف روانہ ہوا۔ اب مورخ لکھتے ہیں کہ سلمان شاہ شام میں داخل ہوتے ہوتے دریا فرات میں ڈوب گئے اور اس کے بعد ان کے 2 بیٹے واپس چلے گئے۔ یہ تاریخ میں ہے، یعنی جو بک میں لکھا گیا۔ جبکہ ارطغرل نے مغرب کی طرف اپنا سفر جاری رکھا اور اناطولیہ کے علاقے میں داخل ہو گئے، جہاں سلجوق حکمرانوں نے ان کی مدد کے بدلے انہیں اناطولیہ کے مغربی علاقے میں زمین دے دی۔ اب جیشیا کی کتاب میں درج اس روایت کے مطابق ارطغرل 1280 میں چل بسے اور قبیلے کی قیادت ان کے بیٹے عثمان کو مل گئی۔ اب کیرولائن فنکل، جن کی کتاب اب عثمان کا خواب سلطنت عثمانیہ کی کہانی، جن میں وہ کہتی ہے کہ عثمانی روایت کے مطابق ارطغرل نامی ایک قبائلی سردار شمال مغربی اناطولیہ میں آ کر سلجوق اور بازنطینی سلطنتوں کے بیچ کے علاقے میں آباد ہوا، اور اسی روایت کے مطابق سلجوق سلطان نے ارطغرل کو سوگت میں کچھ علاقہ عطا کیا، لیکن ارطغرل کا عثمان سے کیا تعلق تھا؟ ابھی فنکل کہتی ہے کہ عثمان کے دور میں ملنے والا واحد سکہ اگر اصلی ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ارطغرل یقیناً تاریخی شخصیت تھے۔ اس سکے پر درج ہے جاری کردہ برائے عثمان ولد ارطغرل درج ہے۔ عثمان کا اپنے نام پر سکہ جاری کرنا ثابت کرتا ہے کہ اس وقت صرف ایک قبائلی سردار نہیں تھا، بلکہ اناطولیہ میں اپنے آپ کو سلجوق منگول سلطنت کے سائے سے باہر ایک خود مختار امیر سمجھنا شروع ہو چکے تھے۔ تاریخ میں عثمانیوں کا پہلا ذکر کیسے ملتا ہے؟ اب اسی کتاب میں کہا گیا ہے کہ پہلی بار یہ ذکر 1300 سینچری میں ملتا ہے۔ اب عثمانیوں کا پہلا ذکر اس میں 1300 سن کے قریب ملتا ہے۔ اس وقت ایک بازنطینی مورخ نے لکھا ہے کہ سن 1301 میں بازنطینی فوج کا سامنا عثمان نامی ایک شخص کی فوج سے ہوا۔ اس جنگ کو بافیوز کہلایا جاتا ہے۔ یہ لڑائی قسطنطنیہ یعنی آج کے استنبول کے قریب لڑی گئی تھی اور اس میں بازنطینی فوج کو بری طرح شکست ہوئی تھی، لیکن عثمانیوں کا بازنطینی سلطنت کی برابری کرنے میں ابھی بہت وقت تھا۔ جب ایسا ہوا تو اس کے ساتھ ایک ہی خاندان کا اچانک گمنامی سے نکل کر اتنا آگے آنے کے بارے میں کئی کہانیوں نے بھی جنم لیا۔ مورخ کہتے ہیں کہ عثمان اس لحاظ سے خوش قسمت تھے کہ ان کا علاقہ قسطنطنیہ کے قریب تھا، جسے کبھی بھی کامیابی کی صورت میں بڑا انعام یقینی تھا۔ عثمان کا خواب اب ایک کتاب ہے دی امپیریل ہرم وومن اینڈ دی سوورینٹی ان دی اوٹومن امپائر۔ اس میں یہ سلطنت عثمانیہ کے آغاز کے بارے میں سب سے زیادہ سنی جانے والی روایت کے مطابق عثمان نے اپنی ابتدائی کامیابی کے بعد ایک خواب دیکھا تھا۔ اس خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ایک درویش شیخ عبدالی کے سینے سے ایک چاند نمودار ہوتا ہے اور اس کے اپنے سینے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کے پیٹ سے ایک بہت بڑا درخت نکلتا ہے جس کا سایہ پوری دنیا پر چھا جاتا ہے۔ اس درخت کی شاخوں کے
کے نیچے چشمے بہتے ہیں جن سے لوگ پانی پیتے ہیں اور کھیت سیراب ہوتے ہیں۔ عثمان نے جب شیخ عبدالی سے تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا خدا نے عثمان اور اس کی اولاد کو دنیا پر حکمرانی کے لیے چن لیا ہے، اور انہوں نے کہا ان کے سینے سے نکل کر عثمان کے سینے میں داخل ہونے والا چاند ان کی بیٹی ہے جو اس خواب کے بعد عثمان کی اہلیہ بن گئی۔ تاریخ میں بتایا گیا ہے کہ ابتدائی عثمانی سلطنتوں کو اپنے آغاز کی تاریخ معلوم کرنے سے زیادہ دلچسپی دوسروں پر حکومت کی اپنے حق کو ثابت کرنے میں تھی۔ ان کے نزدیک ان کی سلطنت کا آغاز ایک خواب سے ہوا تھا جو عثمان نے ایک بزرگ درویش کے گھر میں قیام کے دوران دیکھا تھا۔ اس خواب کی کہانی کے حق میں دستاویزی ثبوت بھی تاریخ میں ملتا ہے، اور یہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے ابتدائی دور کی زمینوں کے کاغذات سے اندازہ ہوتا ہے کہ عثمان کے دور میں عبدالی نامی بزرگ موجود تھے، اور اس بات کی کچھ شہادت بھی ہے کہ ان کی بیٹی عثمان کی 2 بیویوں میں سے ایک تھی۔ اصل میں ارطغرل کا اناتولیہ 13ویں صدی کا اناتولیہ تھا۔ اب تاریخ میں جو فنکل نے لکھی ہے بک، اس میں مطابق جب اناتولیہ سے ترک قبائل پہنچے تھے تو وہاں بہت سے عرصے سے کئی نسلوں اور کئی مذاہب کے لوگ آباد، جن میں یہودی، ارمینائی، کرد، یونانی اور عرب شامل تھے۔ اس علاقے کے مغرب میں ماضی کے مقابلے میں بہت کمزور بازنطینی سلطنت تھی، جس کا اختیار اچھے دنوں میں اناتولیہ سے ہوتا ہوا شام تک تھا، اور مشرق میں سلجوق جو اپنے آپ کو رومی اور سلجوق کہتے تھے۔ تاریخ میں ہے کہ 13ویں صدی کے وسط میں منگولوں کے ہاتھوں شکستوں نے سلجوقوں کو کمزور کر دیا اور وہ منگولوں کو نذرانے دینے پر مجبور ہو گئے تھے۔ ماضی کے 2 طاقتور حکومتوں کا اختیار ان کی سرحدوں کے درمیان واقع غیر یقینی کی صورتحال کے اس علاقے کے نہ ہونے کے برابر تھا، لیکن یہ صرف جنگجوؤں کی جگہ نہیں تھی۔ مہم جوئی کرنے والے اس کے علاوہ یہاں اور بھی لوگ تھے جن کے پاس جانے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں تھی۔ اس علاقے کی جہاں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی گئی تصویر کھینچی ہوئی بتاتی ہیں کہ علاقے میں خانہ بدوش، نیم خانہ بدوش، لٹیروں، فوجی مہم کے شوقینوں، مختلف پس منظر کے غلاموں، درویشوں، راہبوں اور بکھری ہوئی آبادیوں کے دورے کرتے پادریوں اور پناہ کی تلاش میں نکلے ہوئے بے گھر کسانوں، شہر والوں، سکون اور مقدس مقامات کی متلاشی، بے چین روحوں، سرپرستی کی متلاشی، مسلمان اساتذہ اور خطرات سے نہ ڈرنے والے تاجروں کی گزرگاہوں کا جال بچھے ہوئے تھے۔ اس بد انتظامی والے علاقے کی خاص بات مسلمان درویشوں کی موجودگی تھی۔ مسیحی راہبوں کی طرح وہ بھی ہر وقت سفر میں رہتے تھے اور اپنے پیروکاروں کو درمیان قیام کرتے اور ان کی زندگی بھی روایات کا حصہ بن گئی۔ درویشوں کی کھولیاں علاقے میں اسلام کی اس تصویر کی نشاندہی تھی جو اناتولیہ اور سلجوقوں کی سلطنت کی سنی اسلام کے ساتھ عام تھا۔ اب ایک اور مورخ اسٹینفورڈ جے شاہ نے اپنی کتاب جس میں لکھا کہ ترک خانہ بدوش جب اناتولیہ میں آئے تو صوفی بزرگ بھی ان کے ساتھ تھے، جن پر طاقتور سلجوق حکمرانوں کو کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ وہ ان صوفی لوگوں میں مقبولیت کی وجہ سے اپنے علاقوں سے نکل جانے پر خوش تھے۔ اس عمل میں کچھ مسیحی ہلاک اور اپنا علاقہ چھوڑ جانے پر مجبور ہوئے، لیکن زیادہ تر اپنی جگہ پر رہے۔ کچھ نے اسلام بھی قبول کر لیا۔ کچھ ترک صوفی سلسلے میں مسیحی مذہبی مقامات میں بھی داخل ہوئے، جہاں مسیحی اور مسلمان ساتھ ساتھ ایک ہی جگہ پر عبادت کرتے نظر آتے ہیں۔ ارطغرل کا مزار، سوگت کے علاقے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ارطغرل کی سلجوق سلطنان سے ملا تھا، ارطغرل کے نام سے ایک چھوٹی سی مسجد اور ایک مزار ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ارطغرل کے بیٹے نے ان کے لیے بنائی تھی اور جس نے عثمان کے بیٹے ارحا نے اضافہ کیا۔ اس مسجد اور مزار پہ اتنی بار کام ہوا کہ اس کی پہلی تعمیر سے کوئی نشانی نہیں بچی، اس لیے عمارت کے بارے میں پورے اعتبار سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ وہ عثمان کے دور کی ہے۔ اب 19ویں صدی کے آخر میں سلطان عبدالحمید دوم نے کمزور ہوتی سلطنت کی ساکھ بہتر کرنے کے لیے اپنے آباء و اجداد کی شہرت کا سہارا لینے کی کوشش کی اور سوگت میں ارطغرل کے مزار کو 80 سے 9 تعمیر کیا اور عثمانی شہیدوں کا ایک قبرستان بھی بنایا۔ ترکمانستان میں قائم ارطغرل کی غازی مسجد بھی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ارطغرل کی زندگی پر ڈرامہ ہی کیوں؟ اب اسی والے سے ایک مضمون شائع ہوا، اس کا جواب ملا ہمیں میڈل ایسٹرن ریویو نامی ایک میگزین میں ایک آرٹیکل چھپا اور اس میں سوال اٹھایا گیا کہ ترک حکومت نے کئی مشہور کرداروں کو چھوڑ کر آخر ارطغرل کا ہی انتخاب کیوں کیا۔ اب آرٹیکل میں لکھا کہ سلطنت عثمانیہ میں سلطان سلیمان جو 1520 سے 1566 اور عبدالحمید دوئم یعنی 1876 سے 1909 کی شہرت ارطغرل سے بہت زیادہ ہے، لیکن ارطغرل پر ٹی وی سیریز بننا بغیر وجہ نہیں۔ اب ترک ٹی وی چینل TRT کی دنیا بھر میں انتہائی کامیاب سیریز دریلیسٹ ارطغرل اور ان کے کائی قبیلے کی اناتولیہ میں مختلف دشمنوں سے لڑتے ہوئے پیش رفت پر مبنی ہے۔ نتیجتاً جب تاریخی کردار ارطغرل کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، TRT کردار ترکی میں اور ترکی سے باہر مقبول ہیں اور لوگ ان سے پیار کرتے ہیں۔ 2018 میں یہ مضمون لکھا گیا اور سیریز کے کئی پہلو ترکی میں ہونے والے آئینی ریفرینڈم کے اشتہارات میں واضح تھے، جن میں کوئی شک نہیں رہتا کہ تاریخ اور پاپولر کلچر کو سیاسی فائدے کے لیے اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ ایک ایسے کردار کے بارے میں ٹی وی سیریز بنانے میں جسے لوگ نہیں جانتے، آسانی سے اس کو کسی بھی رنگ میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ یہ تاریخ میں نہیں، یہ ابھی کے بارے میں کہا جا رہا ہے، جبکہ مقبول شخصیات کی خوبیوں اور خامیوں کے بارے میں لوگ آگاہ ہوتے ہیں۔ اب مورخ جو زیادہ تر گورے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ سلطان سلیمان کے بارے میں سیریز اس لیے اتنا کامیاب نہیں ہو سکی تھی، لیکن ارطغرل کے بارے میں سیریز بہت کامیاب ہوئی۔ لیکن اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے خالی سلیٹ ہو اور اس پر مرضی کے رنگ بھرنا۔ اب ارطغرل کون تھا، اس میں کردار کی کیا حقیقت ہے، لیکن جو ڈرامہ بنا وہ بہت مقبول ہے۔
اتنا مقبول ہوا کہ دنیا کے 150 ممالک میں اس کو دیکھا گیا اور اس کا کردار نے واقعی اپنی چھاپ چھوڑی لوگوں کو۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ پی ٹی وی نے اپنے یوٹیوب چینل پہ بتایا کہ ایک دن میں جب اسے نشر کیا گیا 40,000 سبسکرائبر بڑھے، تو اس کی مقبولیت کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں۔